what is the definition of our Quran, what is the method of our last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How can I live in the world? دنیا کے میں اپنی کیسی زندگی گزارنی. And who was the last prophet? Prophet Muhammad کون تھے؟ Why Prophet Muhammad came to the world? دنیا میں کیوں آئے تھے؟ Why Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth the Quran Kareem? اللہ نے زمین پر قرآن کو کیوں اتارا؟ 23 سال تک نبی پاک علیہ السلام نے گھر گھر جا کر قرآن کا پیغام پہنچایا، کلمے کا اس کی میسج کو عام کیا. کیا ضرورت تھی؟ 1000 تقریباً 1000 نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر صحابہ کرام دردناک انداز میں شہید کیے گئے. کیا ضرورت تھی ان کو شہید ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو اپنے خون کو بہانے کی؟ بڑی آسانی سے لوگ اعتراضات کر دیتے ہیں اسلام پر. آپ کو اگر اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگا تو آپ پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر لو گے. اسی لیے میرے مسلم بھائیوں، تعلیم ضروری ہے. جو لوگ جن کی عمر اچھی ہو گئی، جو عمر دراز ہو گئے 40 سال 50 سال، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، ضرور تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو. اگر آپ کا بچہ جاہل رہے گا تو صرف آپ اپنے گھر میں ایک پتھر کی پرورش کر رہے ہیں بس. اس پتھر کو، بلکہ پتھر میں بھی کبھی کبھی جان ہوتی. جو پتھر زندہ ہے سمندر میں، پانی میں جو بڑھتے ہیں. یہ ابن ہیثم کی کھوج ہے، اس کی تحقیق ہے کہ پتھر پیدا کیسے ہوتا ہے، ہڈی سے کس سے کیسے پتھر پیدا ہوتا ہے اور اس میں جان ہوتی ہے. وہ پتھر پھر بڑھتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، پتھر اسٹون موو کرتا ہے، چلتا ہے. یہ تحقیق پیش کی. اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی تو آپ کا بچہ آگے چل کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمائے کہ مومن کے اندر اگر ایمان ہے. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو ایمان کی گواہی دے، جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، اس شخص کے اوپر کبھی بھی جہنم کی آگ، اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام. یعنی جو مومن ہے، جس کے اندر ایمان ہے، اس پہ کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں، وہ ضرور جنت جائے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مسلم کی دوسری روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان دل سے کہہ لے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وہ جنت ضرور جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت جائے گا. اور جس کا ایمان مضبوط ہو پھر وہ کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. تاریخ گواہ، اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں، آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں. ایک عورت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس دھرتی کے اوپر ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بہت بڑا، خدا کا دعویٰ کرنے والا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام فرعون تھا. اتنی بڑی طاقت کا مالک کہ شیطان اس کے دربار میں غلامی کرتے تھے. شیطان اس کا ایڈوائزر تھا، شیطان اس کا مشیر خاص تھا. ہر معاملے میں شیطان سے مشورہ کیا کرتا تھا. اس کی بیوی کا نام آسیہ، حضرت آسیہ بڑی مومنہ اور نیک عورت تھی، بہت ہی دیندار عورت تھی. وہ کب؟ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جانا، جب سمجھا. ایک خادمہ تھی، وہ بتایا کرتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لائی، یہ کہہ کر پہلے کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کے دین پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کی شریعت کو مانتی ہوں. بہت خوبصورت، حسین و جمیل. اور ایک فرعون کا، ایک ظالم بادشاہ کا، وہ ظالم بادشاہ، وہ فرعون جو بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو کسی مجوسی نے یوں کہا تھا، کسی جادوگر نے یوں کہا تھا کہ تمہارے سامراج میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا
کہ جو تمہارے اس سامراج کے کا خاتمے کا سبب بنے گا، تو تب سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں سے بچوں کو پکڑتا، مرد کو پکڑتا، اس کو ذبح کر دیتا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں، ہمیں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں، البتہ مردوں کو قتل کرتا، بچوں کو قتل کرتا۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک لفظوں میں اس سے بات کر سکے، لیکن اگر کسی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے تو وہ ایک مومنہ عورت تھی، وہ اس کی بیوی تھی، آسیہ تھی۔ آسیہ نے کہا کہ فرعون، جب پتا چلا آسیہ کے بارے میں فرعون کو کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی خود مومنہ ہے اور وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی، تو ایک روز بلا کر کے کہتا ہے کہ اے آسیہ، تو مجھے خدا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ میں ہوں اس دھرتی کا سب سے بڑا رب، مجھے خدا مانو۔ تو آسیہ نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس خدا نے تجھے یہ پوری کی پوری سامراج اور یہ پوری سلطنت دی۔ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا تم اسی ایک خدا کو مانو اور اس خدا کا فرستادہ پیغمبر اور رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے میتھڈ کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اس دھرتی پر بھی تم کامیاب ہوگے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ تو کسی حد تک ان کی تبلیغ کی وجہ سے، آسیہ کے کہنے کی وجہ سے فرعون کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں پھر ایمان قبول کرتا ہوں۔ فرعون ظالم وہ مشورہ کس سے کرتا ہے؟ رات کو بلایا ابلیس کو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو مشورہ اچھے انسان سے کرنا چاہیے، غلط انسان سے نہیں۔ جب غلط انسان سے مشورہ کریں گے تو وہ غلط مشورہ آپ کو دے گا۔ کوئی بھی میٹر ہو، مشورہ کیجیے، to meet with each other, get together، آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کر ڈسکس کریں، it's a good thing، it is a command of Allah، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب مشورہ ہو جائے یقین کے ساتھ کرو، مستعدی کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ جم کر، اللہ ضرور اس کو کامیاب کرے گا۔ تو شیطان کو بلا کر کہتا ہے کہ I want to convert my religion into the Islam and what's your thought؟ کیا سوچتے ہو تم؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ Please tell me۔ I want to convert my religion into the Islam۔ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، my wife told me، موسیٰ علیہ السلام's God، we will believe in there is nothing, there is no Lord but one Lord۔ I believe، I will believe۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ارے آپ سے بڑا خدا کون؟ آپ سے بڑا اللہ کون ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ جدھر ہاتھ اٹھا دیں ادھر موت آ جاتی، آپ جس کو چاہیں اس کو زندہ رکھ دیں، آپ جو چاہیں۔ یوں کہا گیا کہ وہ کئی سو سال تک تو اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، اتنا ہٹا گٹا۔ یہی وہ فرعون کی باڈی ہے، لاش ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت سمیت، بال بھی ہے اس کے باڈی میں آج بھی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔